مال روڈ والے گیٹ پر پہنچ کے میں نے پیچھے دیکھا۔ مجمع ابھی تک میری عدم موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ٹیکسی کی سیٹ سے پشت لگا کے اپنا سر پیچھے رکھ لیا۔ ٹیکسی مال روڈ پر سے گزر رہی تھی اور ٹیکسی والا پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور اپنے منتشر خیالات کو منظم کیا۔ اس وقت اگر میں نے حاضر دماغی سے کام نہ لیا ہوتا تو وہ دونوں بدماش میرا کام تمام کر جاتے جو اب گرفتار ہو چکے تھے۔ اب وہ جانے اور پولیس جانے، سکندر بخت کچھ نہیں جانتا۔ اس نے تو آج باغ جناح میں قدم بھی نہیں رکھا۔ ان دونوں بدماشوں نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مقابلہ نہیں کیا تھا اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تھانے پہنچ کر وہ پولیس کی پناہ میں آ جائیں گے تو پبلک کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ شاید وہ سکندر بخت کا نام بھی نہیں لیں گے۔ ان کو اس مشن پر بھیجنے والے معاملات کو ہوش اسلوبی سے طے کر لیں گے۔ گاڑی والے کا نقصان پورا کر دیا جائے گا اور ضروری ہوا تو ریڈی والوں کا بھی۔ فریقین کو عدالتی چکروں سے بچانے اور پولیس رپورٹ لکھے بغیر فیصلہ کرنے کا جو نذرانہ کوتوال صاحب لیں وہ ان کی مرضی اور خوشی کے مطابق ادا ہو جائے گا تو جھگڑا کہاں رہے گا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کرشن نگر کہہ دیا تھا، لیکن ٹیکسی کرشن نگر پہنچی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے ٹیکسی سوری بلڈنگ کے پاس رکوائی۔ انعام کیمسٹ کی دکان تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ انعام تقریباً 50 سال کا مگر صحت مند اور شکل سے 40 سال کا نظر آنے والا سمارٹ آدمی تھا۔ اپنا اصل نام بتاتے بتاتے میں ایک اور خیال سے رک گیا۔ فوری طور پر مجھے دوسرا کوئی نام نہ سوجا۔ میں منشی قلندر بخش حیران امرتسری ہوں۔ میں نے کہا، آپ کے بھائی غلام علی مرحوم میرے دوست تھے۔ میرے مضحکہ ہے اس نام سے جو مسکراہٹ انعام کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی وہ غلام علی کے ذکر پر کافور ہو گئی۔ تشریف رکھیے حیران صاحب۔ اس نے ہاتھ ملا کر مجھے کاؤنٹر کے پیچھے بلا لیا اور خود بھی میرے سامنے ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ غلام علی اور میں PWD میں ایک ساتھ کام کرتے تھے، میں نے کہا، اور ایک ساتھ ایک ہی جرم میں نکالے گئے تھے، یعنی ایمانداری کے جرم پر۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ بھائی صاحب مرحوم نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ بولا۔ دراصل ان کو تو ایک فرم میں بڑی اچھی نوکری مل گئی تھی۔ میں نے کہا، میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، کچھ عرصے مشرقی پاکستان میں بھی رہا۔ مجھے کل ہی ان کی وفات کا علم ہوا۔ انہوں نے کئی بار آپ کا ذکر کیا تھا، بس اتفاق ہے کہ ملاقات ہوئی بھی ہے تو تعزیت کی خاطر۔ اتنے مستند حوالوں کے بعد انعام کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اپنے حالات تو مجھے خود غلام علی نے موت سے پہلے بتائے تھے۔ انعام نے 2 گاہکوں کو نپٹایا اور ایک لڑکے کو چائے وغیرہ لینے بھیجا جو بھی زیر تعلیم سیلز مین تھا۔ میں نے اپنی گفتگو میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا ذکر بھی کیا اور انعام نے کہا کہ وزیر خان مرحوم تو غلام علی کے لیے آدمی کے روپ میں فرشتہ ثابت ہوئے تھے۔ اپنی باتوں کے دوران وہ مجھ کو مسلسل حیران صاحب کہہ کے مخاطب کر رہا تھا اور جتنی باتیں غلام علی نے مجھے اپنے بارے میں بتائی تھی ان کے ذکر سے میں نے ثابت کر دیا کہ ہم واقعی ایسے دوست تھے جن سے ایک دوسرے کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے عرض مدعا کی، میرے حاضر ہونے کا ایک اور بھی مقصد تھا انعام صاحب۔ میں نے کہا، مشرقی پاکستان سے آنے کے بعد میں مکان کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ کاروبار تو اللہ کے فضل سے اچھا چل رہا ہے۔ آپ کا کیا کاروبار ہے؟ انعام نے میری بات کاٹ کر کہا، میں کانٹریکٹر ہوں۔ میں نے کہا، جنرل آرڈر سپلائر، سرکاری محکموں کو ہر قسم کے سامان کی فراہمی کے ٹھیکے لیتا رہتا ہوں، تاہم ابھی اپنا ذاتی مکان بنوانے کی استطاعت نہیں۔ پہلے ایک مکان کا آدھا حصہ کرائے پر لیا تھا، باقی آدھے میں بڑے غلط قسم کے لوگ رہتے تھے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، بڑے غلط دھندے تھے ان کے۔ دوسرا مکان لیا ہے تو مالک مکان بڑا خرد دماغ ہے کہ آزادی سے سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ خود نیچے رہتا ہے تو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے بھی فرش پر قدم نہ رکھیں کیونکہ اس سے دھمک پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی دوسری بیوی کو درد سر اور تیسری بیوی کو اختلاج ہونے لگتا ہے۔ دیوار میں کیل نہیں ٹھوکنے دیتا۔ اب کپڑے ہوا میں معلق کرنا آتا تو میں جادوگر نہ ہوتا۔ انعام بے ساختہ ہنسا۔ یہ تو بالکل ساس بہو کا جھگڑا ہے جو ہر جگہ اسی طرح چلتا ہے۔ اب ایک مکان تو ہے، وہ کچھ سوچنے لگا، لیکن ذرا بڑا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کا کرایہ 800 روپے ہے، شاید میرے کہنے سے 7 یا 7.5 ہو جائے کیونکہ مالک مکان ایک بیوہ عورت ہے۔ عورت کیا، میری پھوپھی ہے۔ وہاں آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے انعام صاحب، میں نے کہا۔ اس وقت تو میں 1000 دے کر بھی گویا قیدخانے میں ہوں۔ یہ بتائیے کہ ایڈوانس کی رقم کتنی ہوگی؟ ایڈوانس کیا حیران صاحب؟ انعام بولا، آپ تو بھائی کے دوست ہیں، اور کوئی ہوتا تو میں کرایہ نامہ وغیرہ بھی بھرواتا، لیکن یہ بتائیے آپ اکیلے ہیں؟ خدا نہ کرے دنیا میں کوئی اکیلا ہو، میں نے کہا۔ ایک مفلوج خالہ ہیں اور ان کی بیٹی ہے، ایک چچی ہیں اور چچا زاد بہن بھائی ہیں، یہی ہے اپنا کل خاندان۔ یعنی آپ کے اپنے والدین اور بہن بھائی یا بیوی بچے نہیں ہیں؟
انعام نے کہا شادی ابھی کی نہیں۔ میں نے کہا والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، بہن بھائی تھے ہی نہیں، ایک چچی اور خالہ بھی بیوہ ہیں، چنانچہ ہم سب مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ انعام نے سیلز مین کو دکان کا خیال رکھنے کی ہدایت کی اور خود میرے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ پیدل طے کرنے کے بعد ہم ایک گلی میں مڑ گئے۔ انعام نے مجھے 1 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود ایک گھر میں گھس گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ ہم نے کچھ اور فاصلہ طے کیا اور تقریباً اس جگہ جا پہنچے جہاں پہلے 2 نمبر بس کا آخری سٹاپ تھا۔ وہ مکان گلی کے آخر میں تھا۔ اس کے بعد کھیت شروع ہو جاتے تھے جس میں سبزی کی کاشت ہو رہی تھی۔ مکان میری توقع سے زیادہ بڑا نکلا۔ اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے 800 روپے ماہانہ بہت کم کرایہ تھا، لیکن اس کی وجہ شہر سے دوری تھی۔ یہی مکان کسی فیشنیبل یا بارونق آبادی میں ہوتا تو 1,500 سے کم کرائے میں نہ ملتا، لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے یہ مکان موزوں ترین تھا۔ اس میں ہم سب کے لیے جگہ تھی، یہاں ہم گمنام رہ سکتے تھے، اور ایک طرف کھلے کھیت جہاں صحت بخش ماحول فراہم کرتے تھے، وہاں ہنگامی حالات میں فرار کے راستے بھی مہیا کرتے تھے۔ انعام کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ ایک طرف مکان اس کی بیوہ پھپھی کا تھا جسے وہ زیادہ سے زیادہ کرائے پر اٹھانے کا آرزومند تھا، دوسری طرف اس کے مرحوم بھائی کا دوست تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اتنے کرائے پر میں آبادی سے اتنا دور رہنا پسند نہ کروں، لیکن میں نے فوراً اسے 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس ادا کر دیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ہم انتہائی دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں واپس ہوئے تو مکان کی چابی میری جیب میں تھی اور میں بہت مطمئن تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ شام 4 بجے میں نے کرشن نگر سے رکشہ لیا جس نے مجھے 4:45 بجے صدر پہنچا دیا۔ رابعہ اور محسن روانگی کے لیے تیار تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شہلا اکیلی رہ جانے کے خیال سے کچھ افسردہ تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ صبر اور انتظار کی آزمائش کا زمانہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ 1-2 روز میں ہم سب دوسرے بہت بڑے کشادہ اور آرام دہ مکان میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ گلبرگ کا سامان بھی نکال لائیں اور اسے کوئی مصروفیت بھی فراہم کر دیں۔ رابعہ کی گاڑی پیچھے والی گلی میں کھڑی تھی۔ تمہاری یہ گاڑی بہت خطرناک ہے، میں نے کہا۔ ایک تو اس کا رنگ بہت نمایاں ہے، پھر اس کا حلیہ۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ حلیہ بگاڑنے کا کارنامہ آپ نے ہی سر انجام دیا تھا۔ رابعہ خفگی سے بولی، اب اسے خطرناک کہتے ہو؟ میں ہنسا۔ برا ماننے کی تو کوئی بات نہیں بی بی، جو خطرناک ہے وہ خطرناک ہے، اور جو محض ناک ہے وہ محض ناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گاڑی کا رنگ اور حلیہ بدلا جائے یا گاڑی بدلی جائے، کیونکہ ہر جگہ یہ گاڑی تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ یہ کیا فضول بات پر لڑنا شروع کر دیا ہے اس وقت؟ محسن نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ یہ بتا کہ سارا دن کہاں جھک ماری؟ میں نے تھانے فون کیا تھا تو کسی نے کہا کہ چلے گئے۔ تھانے میں چراغ دین سے بڑی دلچسپ ملاقات ہوئی، میں نے کہا، اور ان کو اول تاخیر ہر بات بتا دی۔ وہ دونوں ہاتھ سے متفکر اور پریشان نظر آنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ براہ راست حملوں پر آ گئے ہیں، محسن نے کہا، اور یہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ سکندر بخت کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی دی ہوئی مہلت بھی ختم ہو رہی ہے۔ ہاں، اور انہیں یقین آ چکا ہے کہ میں ان کی شرائط قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، پہلی صورت میں تم کہیں بھی محفوظ نہیں ہو سکندر۔ رابعہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، تم شہلا کی طرح گھر میں چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے، اور سڑک پر ایک آدمی کی جان لینا ان جیسے لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے تحفظ کی ضمانت صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، یعنی وصیت ناموں کا ایک پورا سلسلہ مرتب کیا جائے اور اس کی اطلاع دشمنوں تک پہنچا دی جائے کہ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہوا تو محسن میرا وارث ہوگا، محسن کے بعد رابعہ، رابعہ کے بعد شہلا۔ صرف اسی ترکیب سے دشمن پر یہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ وزیر خان کا ایک نہیں ان گنت وارث ہیں، اور چودھری دلاور نے پورے کاروبار پر بلا شرکت غیر قبضہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے وہ ایک سکندر کے نہ ہونے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلا مقصد کوئی قتل نہیں کرتا، اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی کی امید نہیں رہے گی تو وہ مجھے راستے سے ہٹانے کا خیال بھی چھوڑ دیں گے۔ انہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا، وہ نئی شرائط پیش کریں گے یا مصالحت کا کوئی اور فارمولہ تلاش کریں گے۔ جان بچانے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میری ضمانت منسوخ ہو جائے اور میں جیل چلا جاؤں۔ جو لوگ ہسپتال کے اندر پہنچ سکتے ہیں اور قتل کر سکتے ہیں وہ جیل میں بھی تمہیں مروا سکتے ہیں، محسن نے کہا۔ جیل کے اندر خصوصی انتظامات کیے جا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ اس میں رضوی صاحب کے تعلقات کام آ سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جہاں پھانسی بانے والے مجرموں کو رکھا جاتا ہے وہاں کوئی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ رابعہ نے دہشت زدہ ہو کے کہا۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا کہ مجھ پر بھی قتل کا الزام ہے، اور قاتلوں کی آخری منزل کال کوٹری ہوتی ہے جو عدم آباد کی سرحد پر واقع ہوتی ہے۔
خوف سے इसकी आवाज कांप रही थी और इसका रंग उड़ गया था। जब मैंने तसल्ली देने के लिए इसके हाथ पर हाथ रखा तो इसका हाथ ठंडा हो रहा था। तुमसे किसने कहा है कि वसीयत नामों की फहरिस्त नाकाबिले अमल है? मुझे 2-4 दिन की मोहलत दो, मैं और वकील साहब मिलकर सब कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद नामों की एक एक नकल इन लोगों को पहुंचा देंगे। राबिया ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहता था। मैंने राबिया के हाथ पर थपकी दी। काल कोठरी में तो जिंदा लाशें रहती हैं और जाहिर है ऐसी हवलनाक जगह में कोई खुशी से पनाह नहीं लेता। वो आखिरी सूरत थी, इससे पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे अल्फाज का हातिर हुआ असर नहीं हो रहा है, चुनाचे मैंने मौजू बदल दिया। यार मोहसिन, मैंने तुझसे कहा था कि शहला से बात मालूम करनी है। वो सब ठीक है, मोहसिन ने कहा। लहजे से मालूम होता था कि मैंने इसका मूड भी खराब कर दिया है। शहला ने महज डिसिल्वा को धमकी दी थी इसलिए कि वो कुछ डर गई थी। बाद में इसका ये डर बेबुनियाद साबित हुआ। इससे ज्यादा वजाहत मुमकिन नहीं थी। शहला से एक बात और पूछनी थी, मैंने कहा। इसका ताल्लुक मेरे शख्स से है। अस्पताल में इस गोरकन को जहर देने वाली तीसरी नर्स मुझे शहला की हमशक्ल लगी थी। राबिया ने बाहर देखने के बाद मेरी तरफ देखकर कहा, डिसिल्वा ने वो केस ही दबा दिया है। गाड़ी इस इमारत के सामने जा रुकी जिसमें राबिया का ऑफिस था। दरवाजे पर पुराना चौकीदार मौजूद था, लेकिन उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। इधर उधर देखने पर मुझे 2 आदमी ऐसे नजर आए जिनकी सूरत और नजरें देखकर समझा जा सकता था कि वो सादा कपड़ों में मुसल्लह पुलिस के आदमी हैं, जो रिजवी साहब की हदायत पर वहाँ पोस्ट किए गए हैं। अंदर एक वर्दी वाला ASI भी मौजूद था। इसने हमें रोक कर कहा कि हम अपनी शिनाख्त करवाएं, लेकिन चौकीदार ने इसे बताया कि यही मिस राबिया कारी एडवोकेट हैं जिनके दफ्तर को किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी और इसीलिए हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। ASI ने हमसे हमारे बारे में पूछा और फिर अपनी खौफ मिटाने के लिए कहा, आप फिक्र ना करें, आसपास कोई गलत आदमी फिर भी नहीं सकता। राबिया ने इससे कहा कि अभी कुछ देर बाद हुस्रू जमशेद नाम के एक साहब आएंगे। स्याह शेरवानी, तुर्रेदार सफेद पगड़ी और सफेद शलवार, भारी भरकम चेहरा और बड़ी बड़ी मूंछों वाले। इनको ऊपर आने दिया जाए, लेकिन इनकी तलाशी जरूर ली जाए, इस तरह कि इनको अपनी बेइज्जती का एहसास ना हो। मैंने राबिया को ऑफिस छोड़ा और फिर बैंक ड्राफ्ट लेकर मैं और मोहसिन इस कोठी में पहुंचे जो मैंने गुज़िश्ता रोज खुसरू जमशेद के साथ जाकर देखी थी। मुझे इसकी शानदार मर्सिडीज दूर से ही नजर आ गई। करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक ली तो वो मुझे शोफर की जगह बैठा हुआ नजर आया। इसका हुलिया बिल्कुल वही था। करीब पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा और इसकी तरफ बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम, मैंने खिड़की के पास पहुंचकर कहा। ये बताइए कि आप कौन हैं, शोफर या खुसरो जमशेद साहब? वालेकुम अस्सलाम, इसने संजीदगी से कहा और कुछ देर तक मुझे गौर से देखता रहा। रकम ले आए हैं आप? मैं चक्कर में पड़ गया, लेकिन चाल फौरन मेरे जहन में आ गई। हाँ, मगर तुम तो शोफर हो, मैंने रुखाई से कहा और यूं दरवाजे की तरफ बढ़ा जैसे मुझे खुसरो जमशेद के अंदर मिलने का पूरा यकीन हो। अभी मैं चंद कदम दूर ही गया था कि वो हंसा। बरखुरदार, ऐसी नजर होती तुम्हारी तो तुम दुनिया में कहीं धोखा न खाते। वो मूंछों को बल देकर बोला। खुसरो साहब, मैंने शर्मिंदा होकर इससे हाथ मिलाया। मैं बैंक ड्राफ्ट ले आया हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मकान की असल खरीदार एक खातून है, मिस राबिया कारी एडवोकेट। आपने इनका नाम तो सुना होगा। खुसरो जमशेद कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया। नाम कुछ सुना हुआ जरूर लगता है। क्या वो आपके साथ आई हैं? जी नहीं, वो अपने ऑफिस में आपकी मुंतजिर हैं, मैंने कहा। मेरे साथ एक दोस्त आया है। मिस राबिया के ऑफिस में कागजी और कानूनी कार्रवाई आसानी से पूरी हो सकती है। अदायगी तो मैं इस वक्त भी कर सकता हूँ। मैंने इसे बैंक ड्राफ्ट पकड़ा दिया। जितनी देर में इसने बैंक ड्राफ्ट को देखा, मैंने अपने चारों तरफ निगाह डाली ताकि रिजवी साहब के हिफाजती इंतजामात देख सकूं, लेकिन मुझे आसपास कोई भी नजर न आया। इनके आदमी अगर कहीं थे तो छुपकर निगरानी कर रहे थे। मुझे कोई एतराज नहीं। खुसरो जमशेद ने बैंक ड्राफ्ट मुझे वापस कर दिया। आप मेरे साथ चलेंगे या अपनी गाड़ी में? आपके साथ तो आपका शोफर भी होगा, मैंने कहा। मैं अपनी ही गाड़ी में ज्यादा महफूज रहूंगा। आप तो अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं और दुश्मनी निभाते हैं। मेरा अभी तक कोई दुश्मन नहीं। मैंने बिल्कुल गैर संजीदगी के साथ मजाक में ये बात की थी, लेकिन खुसरो जमशेद का रद्द-ए-अमल बहुत अजीब था। इसके माथे पर नागवारी के आसार शिकन बनकर फैल गए थे, यूं जैसे मैंने इस पर तंज किया हो। मैं अकेला ही चलूंगा, इसने फैसला करते हुए इंजन स्टार्ट किया। आप आगे चलें। और आपका शोफर? मैंने घर की तरफ देखा। क्या वो यहाँ अकेला आपकी वापसी का इंतजार करता रहेगा? नहीं, जब वो देखेगा कि मैं जा चुका हूँ तो वो भी चला जाएगा, खुसरो ने कहा। अगर आप कहें तो अंदर जाके इसे मुतला कर दूं, मैंने कहा। ऐसे बेचारा कब तक? मैंने कहा ना मिस्टर सिकंदर बख्त कि वो चला जाएगा, खुसरो जमशेद ने सख्त लहजे में कहा।
اب آپ چلیے۔ شک مجھے پہلے بھی تھا، اب یقین آ گیا کہ کوٹھی کے اندر شوفر موجود ہی نہیں۔ باہر سے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند نظر آتے تھے اور خسرو جمشید کا اکیلے جانا اس کے سابقہ بیانات کی نفی کرتا تھا کہ زندگی اور موت کے امکانات کو 50-50 کرنے کے لیے وہ اپنے ہی جیسے شوفر کو ساتھ رکھتا ہے۔ میں نے اسے بزدلی کا تانا نہیں دیا تھا اور یہ چیلنج نہیں دیا تھا کہ ہمت ہے تو اکیلے جا کر دکھاؤ۔ اس کے علاوہ شوفر واقعی موجود ہوتا تو خسرو جمشید اسے بے سبب چھوڑ کے کیوں جاتا؟ میں نے اپنے شبے کا اظہار محسن پر کیا۔ یہ شخص جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے خسرو جمشید نہیں ہے بلکہ اس کا شوفر ہے۔ یہ شک جناب کو کیسے ہوا؟ محسن نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ شک کے بہت سے اسباب ہیں، میں نے کہا۔ ایک تو یہی کہ ہمیشہ اپنے ہمزاد قسم کے شوفر کو ساتھ رکھنے کی احتیاط اگر ضرورت یا عادت ہوتی تو اس وقت وہ اکیلا روانہ نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے شوفر کے انداز گفتگو میں اعتماد کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ کل میری بات خسرو جمشید سے ہوئی تھی، چنانچہ میں یہ فرق محسوس کر سکتا ہوں۔ غالباً یہ بھی مجھے قتل کرنے کی ایک سازش تھی۔ خسرو جمشید کا خیال ہوگا کہ سارے معاملات یہیں تہہ پا جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ کاغذی اور قانونی کارروائی بعد میں مکمل ہوتی رہے گی۔ وہ تو مجھے کل بھی قبضہ دینے پر تیار تھا۔ آج اس نے شوفر کو بھیج دیا کہ وہ مجھ سے بینک ڈرافٹ لے لے اور چابی میرے حوالے کر کے لوٹ آئے۔ بینک ڈرافٹ کو کیش کروانا اس کے پروگرام میں شامل نہ تھا۔ بعد میں کیا ہوتا؟ یا تو میں اسی وقت چابی لگا کر دروازہ کھولتا اور اندر دیکھتا، یا ہم سب ساتھ جاتے۔ بہر صورت یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ چابی لگاتے ہی دھماکہ ہوتا اور انجام بخیر۔ شوفر جا کر خسرو جمشید کو بتا دیتا کہ مشن کامیاب رہا۔ ابھی تک کسی نے مجھے خسرو جمشید کے ساتھ نہیں دیکھا اور اس سودے کا کوئی گواہ نہیں جو ہمارے درمیان طے پایا تھا۔ کون جانے کہ وہ خسرو جمشید تھا یا کوئی اور اس کوٹھی کا مالک تھا بھی یا نہیں۔ یہ سب تو ملکیت کے کاغذات دیکھنے سے معلوم ہوتا۔ جائیداد کی خرید و فروخت کہیں ایسے ہوتی ہے کہ میں نے نقد رقم ادا کی اور اس نے چابی مجھے دے کر کہا کہ جاؤ میاں، آج سے تم مالک اس گھر کے۔ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک جذباتی وجہ بتائی تھی اور کاغذی قانونی کارروائی کے لیے کہا تھا کہ بعد میں ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کارروائی کی نوبت ہی نہ آتی۔ اگر اس گھر میں چابی واقعی ہلاکت خیز ہے تو کیا یہ بات معلوم نہیں کی جا سکتی؟ محسن نے کہا۔ رضوی صاحب ان ماہرین کو بھیج سکتے ہیں جو آتش گیر یا دھماکے سے پھٹنے والی چیزوں کو ناکارہ بنا دیں، میں نے کہا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ خسرو جمشید اس مالک کا مکان نہیں اور اس کی جگہ شوفر صرف چابی دینے آیا تھا، تو اب وہ کاغذات پر دستخط کیوں اور کیسے کرے گا؟ محسن نے کہا اور میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ مرسڈیز کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم اپنی باتوں میں مصروف رہے اور خسرو جمشید کا ڈرائیور موقع پاتے ہی غائب ہو گیا، کیونکہ کسی وکیل کے آفس میں جا کر اپنے مالک کی جگہ قانونی دستاویزات پر دستخط کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آئینے میں دیکھا تھا تو وہ گاڑی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، محسن نے مایوسی سے کہا اور فاکس ویگن کو سڑک کے ایک کنارے پر روک لیا۔ ہم 5-10 منٹ یہیں انتظار کر لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، بلکہ فراڈ تھا۔ خسرو جمشید اور اس کا ڈرائیور دونوں بوگس تھے اور اب دوبارہ کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ ان کا مقصد ہمیں لالچ دے کر موت کے منہ میں دھکیلنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آج اس شوفر نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ آپ رقم لے آئے ہیں، پھر اس نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ اس کو ہدایت تھی کہ بینک ڈرافٹ ملتے ہی خسرو جمشید کی طرف سے چابی مجھے پیش کرے اور رخصت ہو جائے۔ جاتے جاتے کہہ دے کہ خسرو جمشید صاحب کل آپ سے ملیں گے اور یہیں ملنے آئیں گے، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ میں خریدار نہیں ہوں۔ وہ فوراً خسرو جمشید بن گیا، لیکن بینک ڈرافٹ دیتے ہی میں نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ سودا طے کرنے کے لیے اور قانونی دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے اسی وقت ایک وکیل کے آفس میں جانا پڑے گا۔ وہ غائب نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس وقت وہ اپنے آقا کو بیان کر رہا ہوگا کہ مشن کیوں ناکام رہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آقا فوراً اسکیم پر نظر ثانی کرے۔ محسن نے 5 منٹ بعد ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے محسن کے خیال سے اختلاف نہیں تھا تو یہ بھی مشکل نظر آتا تھا کہ خسرو جمشید کوئی فوری قدم اٹھائے گا جس سے اس کی ناکامی کے اسباب کا مداوع ہو سکے۔ میں نے اور محسن نے رابعہ کے آفس کے نیچے اپنی گاڑی روکی تو رات کے 8 بجنے لگے تھے، لیکن خلاف معمول عمارت کے آس پاس کا وہ علاقہ جو ہمیشہ اندھیر نظر آتا تھا آج روشن تھا۔ گاڑیوں کی قطار کے بعد گھنے سایہ دار درختوں کی قطار تھی اور پھر مال روڈ جس میں ٹریفک کا رش رہتا تھا اور روشنی کا انتظام بھی اچھا تھا، لیکن یہ روشنی درختوں کی وجہ سے اس حصے میں نہیں پہنچتی تھی جہاں اس عمارت کے سامنے بھی پتلی سی تہ تھی۔ آج اس عمارت کے اوپر دونوں طرف سرچ لائٹس نصب تھیں اور یہ حفاظتی انتظامات کی ایک کڑی تھی۔ میں نے اوپر جا کر رابعہ کو اپنی ناکامی کا احوال سنایا اور خدشات کا بھی ذکر کیا جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے۔ فی الحال کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا خیال بے بنیاد ہے۔
ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا جب ٹرانسمیٹر پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ چابی میری دسترس میں ہے اور میں آسانی سے آزادی حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے اس قفل میں چابی کھولنے کی کوشش کی ہوتی تو بات میرے ساتھ وہیں ختم ہو جاتی اور یہ دوسری چابی پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایک چابی باہر آنے کے لیے تھی تو دوسری اندر جانے کے لیے، لیکن دونوں دروازے عدم کی دنیا میں کھلتے تھے۔ چلو خدا کا شکر ہے کہ اس بار بھی وہ اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ رابعہ نے بینک ڈرافٹ کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا۔ لعنت بھیجو اس مکان پر، لیکن یہ دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس کوٹھی کا مالک کون ہے، میں نے کہا۔ شاید اس سے خسرو جمشید بن کر آنے والے کا کچھ پتہ چل سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ کیا وہ بھی شکاری ہے۔ کوٹھی کس کی ہے یہ تو کل ہی معلوم ہوگا، محسن بولا، لیکن سکندر کے اندیشوں کی تصدیق اسی وقت کی جا سکتی ہے۔ رضوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنے آدمی وہاں حفاظت کے لیے پوسٹ کر دیں گے۔ وہ لوگ دروازے کی بجائے کسی کھڑکی یا روشن دان سے اندر چلے جائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والے واحد مقفل دروازے کے پیچھے تباہ کاری کا انتظام ہے یا نہیں۔ باقی دروازے اور کھڑکیاں اندر سے چٹکنی لگا کے بند کر دیے گئے ہوں گے۔ وہ بم وغیرہ کو غیر مؤثر بنا دیں گے۔ میں انکل سے بات کرتی ہوں، رابعہ نے رضوی صاحب کے گھر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ میں نے باہر اس کے معاون وکیل کے کیبن میں جا کر دوسرے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دونوں کا ایک ہی نمبر تھا، چنانچہ میں رابعہ کی اور رضوی صاحب کی گفتگو سن سکتا تھا۔ رابعہ، کیا بات ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ رضوی صاحب نے کہا۔ اپنے آفس سے انکل، رابعہ نے خوش دلی سے کہا۔ اس مکان کی بات کرنی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دونوں بدماش کہاں ہیں؟ رضوی صاحب نے کہا۔ وہ ہاتھ سے پریشان لگتے تھے۔ آپ کا مطلب ہے محسن اور سکندر؟ وہ دونوں بھی اس وقت میرے ساتھ آفس میں موجود ہیں۔ رابعہ ہنسی۔ اچھا، لیکن سارا دن وہ کہاں تھے؟ رضوی صاحب نے کہا۔ 10-11 بجے تک ہم گھر پر ہی تھے، رابعہ نے اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ محسن گھر سے نکلنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہا۔ سکندر نے کہا تھا کہ اس کو پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ چراغ دین نام کا کوئی شخص منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ کوئی شخص؟ رضوی صاحب نے رابعہ کی بات کاٹ دی۔ ارے بھائی، اس شخص کی شادی پہلے محسن کی بڑی بہن مریم سے ہوئی تھی اور اب اس کی چھوٹی بہن فوزیہ سے طے پائی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ مریم کے بارے میں تو معلوم تھا، رابعہ نے معصومیت سے کہا۔ فوزیہ کی نسبت کب طے ہوئی؟ نسبت طے نہیں ہوئی تھی، بس شادی ہونے والی تھی، رضوی صاحب نے خفگی سے کہا۔ خدا نے بچا لیا، وہ تو منشیات کا بہت بڑا اسمگلر ہے۔ اس کے گھر سے لاکھوں کا مال برآمد ہوا ہے۔ میں بھی شیروانی صاحب سے بات کرتا ہوں، لیکن اس بدماش نے سکندر کا نام کیوں لیا؟ میں تو خود حیران تھی، رابعہ نے کہا۔ کچھ ذاتی دشمنی یا رقابت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سکندر آج صبح تو گھر سے نکلا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے جگایا تھا تو وہ سوتے سوتے ہاتھ منہ دھوئے بغیر ناشتہ کرنے آ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، رضوی صاحب نے کہا۔ ایسی باتوں سے سکندر کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ وہی رقابت اور رنجش کا چکر ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب چکر ہے۔ یہ بدماش چراغ دین اچھی طرح جانتا تھا کہ سکندر پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ لیکن انکل، رابعہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ فوزیہ نے ابھی خودکشی کی جو کوشش کی تھی، اس کا سبب غالباً یہی انکار تھا۔ اس سے چراغ دین نے تذلیل محسوس کی ہوگی اور اس کے دل میں سکندر کے خلاف۔ ہاں، چھوڑو اس قصے کو۔ رضوی صاحب نے عمدن اس موضوع پر مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا تم نے اس مکان کے سلسلے میں فون کیا تھا؟ کیا سودا ہو گیا؟ نہیں انکل، رابعہ نے کہا۔ سکندر اور محسن بینک ڈرافٹ لے کر گئے تھے، لیکن پارٹی نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دھوکے باز تھے۔ اس کے علاوہ ابھی کسی نامعلوم شخص کا فون آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک دروازہ مقفل ہے، اس کے پیچھے ایک بم رکھا ہے جو تالے میں چابی گھماتے ہی پھٹ جائے گا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ کیا آپ چیک کروا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ وہی شہر میں مکانوں کی کمی ہے کیا؟ رضوی صاحب ناراض ہو کے بولے۔ اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا ضرورت ہے احترام مول لینے کی؟ انکل، وہ مکان آدھی قیمت پر مل رہا ہے، رابعہ نے دبے دبے لہجے میں کہا، اور میرا ارادہ وہاں رہنے کا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ پیسہ برباد کرنے کا؟ میں اسے 1 ہفتے کے اندر اندر فروخت کر دوں گی، رابعہ نے کہا، اور خود سامنے آ کر سودا نہیں کروں گی، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کو میرے فائدے کی خاطر بس 1 ہفتے تک یہ حفاظت کرنی ہے۔ اچھا بھائی، میں بھیجتا ہوں کسی کو، مگر تم اب گھر آ جاؤ اور ان دونوں کے ساتھ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا موڈ خراب ہے، لیکن وہ رابعہ کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں۔